اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی ہستی صرف تیرے رب کی ہے، جو عزت و جلال والا ہے اور جو رحمت والا ہے۔ پیارے دوستوں، جب اس دنیا کا وقت پورا ہو جائے گا اور قیامت کا وقت قائم ہونے کے قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ پھر حضرت اسرافیل اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا اجڑنا اور برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ جاڑاوا باقی رہنے والی ہستی صرف تیرے رب کی ہے۔ لیکن اس دنیا کی تباہی سے پہلے بہت سے ایسے نشان ظاہر ہوں گے جن سے ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں جو بیان کی گئی تھیں آج پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جس طرح قیامت سے پہلے دنیا کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، اسی طرح قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھوشیہ کے قریب میں کعبہ کو کون تباہ کرے گا اور کعبہ کس طرح تباہ ہوگا، اور یہ نشانی کب اور کیسے پوری ہوگی، اور کعبہ کو تباہ کرنے والے شخص کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے زمانے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، ہم ان سبھی سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس وقت رکھی جب اس انسانیت کی بنیاد اس زمین پر رکھی گئی اور حضرت آدم ایسا اس دنیا میں بھیجے گئے۔ پیارے دوستو، اس زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم ایسا نے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا سب سے مقدس اور محترم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم ایسا کے ساتھ تھے۔ یوں حضرت آدم اور حضرت جبرائیل نے مل کر کعبہ تعمیر کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بے شمار فضیلتوں اور برکتوں سے نوازا ہے، اور کعبہ پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ کعبہ وہ مقدس جگہ ہے جس کی طرف دنیا کی سبھی مخلوقات رخ کرتی ہیں، اور جہاں صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کی حمد و ثنائی کی جاتی ہیں۔ کعبہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک کعبہ دنیا میں قائم ہے، دنیا بھی قائم ہے، اور جب کعبہ تباہ ہو جائے گا، دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ پیارے دوستو، بھوشیہ کے قریب میں ایک وقت آئے گا جب حبشہ کا ایک کالا ٹانگوں والا شخص کعبہ کو تباہ کرے گا۔ اس کا مقصد کعبہ کا خزانہ حاصل کرنا ہوگا، اور وہ ایک ایسی کالی رنگت والا شخص ہوگا جس کی ٹانگیں بہت باریک ہوں گی۔ یہ شخص کعبہ کو تباہ کرے گا اور اس کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشیہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشیوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، کیونکہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی کے سوا کوئی نہیں نکالے گا۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے والے زمانے میں 2 باریک ٹانگوں والا ایک حبشی کعبہ کو تباہ کرے گا، اور بخاری شریف کی حدیث میں الفاظ ہیں، میں اس کالے رنگ کے باریک ٹانگوں والے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کے ایک ایک پتھر کو تباہ کر رہا ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حبشی کی ظاہری حالت یہ ہوگی کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے اور اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی۔ یہ شخص لوہے کے آزار سے کعبہ کو شاہد کرے گا، اور وہ گھر جسے اللہ نے ہمیشہ محفوظ رکھا، بھوشیہ میں ایسا کیا ہوگا کہ اللہ اس گھر کی حفاظت نہیں کرے گا اور کعبہ تباہ ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کعبہ کی حرمت کو بھول جائیں گے
اور काबा को इज्जत व एहतराम की निगाह से नहीं देखेंगे तो फिर इस घर की हरमत लोगों से छीन ली जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन से रिवायत है, करीब ज़माने में मकाम इब्राहीम और हज़र अस्वद के पास इमाम महदी को बायात दी जाएगी और इस घर की हरमत अहले मक्का के ज़रिए पामाल होगी, और जब ऐसा होगा तो अरबों की तबाही शुरू हो जाएगी। इसके बाद हबशा से एक लश्कर निकलेगा जो काबा को शहीद करेगा, और काबा की शहादत के बाद अल्लाह का यह मुक़द्दस घर दोबारा आबाद नहीं होगा और यही लश्कर काबा का ख़जाना लूट लेगा। रिवायत में आता है कि काबा को तबाह करने वाले शख्स का नाम धू अल सवीकतैन होगा, जो एक हबशी सियाह फाम शख्स होगा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी टांगें बहुत बारीक होंगी। प्यारे दोस्तों, जब यह क़यामत की निशानी पूरी हो जाएगी और काबा तबाह कर दिया जाएगा और उसके ख़जाने लूट लिए जाएंगे, तो इसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि जब अब्राहा ने अल्लाह के घर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी तो अल्लाह ने अबाबील के ज़रिए उसके लश्कर को हलाक कर दिया था, तो फिर भविष्य में अल्लाह अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं करेगा और काबा को तबाह करने वाला शख्स कैसे कामयाब हो जाएगा। रिवायत में आता है कि जब अब्राहा ने काबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तो अहले मक्का काफिर होने के बावजूद काबा की इज्जत और हरमत का ख्याल रखते थे, वह काबा की तजजीम करते थे। इसीलिए अल्लाह ने अबाबील के ज़रिए काबा की हिफाजत फरमाई और अब्राहा के लश्कर को हलाक कर दिया। लेकिन भविष्य में जब काबा को शहीद किया जाएगा तो अहले मक्का काबा की तजजीम नहीं करेंगे, न उसे इज्जत देंगे, न उसकी हरमत का ख्याल रखेंगे। जब लोग अल्लाह के घर को छोड़ देंगे तो अल्लाह भी मक्का की सरपरस्ती ज़मीन से उठा लेगा। फिर मक्का में ज़लज़ले और तबाहियाँ शुरू हो जाएंगी और काबा को शहीद करने वाले और उसके साथी दुनिया और आखिरत में रुस्वा किए जाएंगे और उन पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। यूँ भविष्य की बहुत बड़ी निशानी पूरी हो जाएगी और इस निशानी को बाद सूर फूंका जाएगा और इस दुनिया के नाम और निशान मिट जाएंगे।